انشاءاللہ پڑھیں گے پارہ نمبر 30 سورہ انشقاق اور آیت نمبر 1 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیرن، احسن الجزائے فی الدارین، آمین۔ آمین، جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم علیہ۔ سورہ انشقاق پارہ نمبر 30 ابھی شروع ہو رہی ہے، اور اس میں جو ہے ایک ہی رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کا ترجمہ: جب آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اپنے پروردگار کا حکم مان لے گا اور یہی اس کا حق ہے، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس میں ہے باہر پھینک دی جائے گی اور خالی ہو جائے گی، جو کچھ اس میں ہے وہ باہر پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی، اور اپنے پروردگار کا حکم مان لے گی اور یہی اس کا حق ہے۔ اے انسان تو تکلیف سہ سہ کر، یعنی اے انسان تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے، پھر اس سے ملنے والا ہے، پھر جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، اس سے جلد ہی آسان حساب لیا جائے گا، اور وہ خوش خوش اپنے اہل خانہ کی طرف لوٹے گا۔ رہا وہ شخص جس کا اعمال نامہ اس کی پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا، تو وہ ہلاکت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا، اور وہ اپنے اہل خانہ میں بڑا خوش تھا۔ اس نے سمجھ رکھا تھا کہ وہ قطعی میرے پاس لوٹ کر نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ اس کا پروردگار تو اسے دیکھ رہا تھا۔ بس میں شام کی سرخی کی قسم کھاتا ہوں، اور رات کی، اور جو کچھ وہ سمیٹ لیتی ہے، اور چاند کی جب وہ ماہ کامل بن جاتا ہے۔ باقی دعوانا، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، 30واں سپارہ، 28واں، 29واں، 30واں سپارے میں زیادہ تر آخرت کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے، اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اپنی ساری چیزیں بتا رہا ہے کہ آخرت میں کیا کیا ہونے والا ہے، یعنی جب قیامت برپا ہوگی تو اس وقت کیا ہوگا؟ آسمان پھٹ جائے گا، جیسے ہم نے پہلے بھی بتایا کہ آسمان پھٹ جائے گا، یعنی کہ اس کے اندر شگاف پڑ جائے گی، اس میں لائن پڑ جائے گی، 2 پیس میں بٹ جائے گا، اور اس کا جو ہے وہ، چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا تو وہ بے چوں چرا جو ہے وہ اس کا جو اپنا کام اللہ نے بتایا ہے کہ پھٹ جانا ہے تو اس نے پھٹ جانا ہے پھر، یعنی 2-3 پیسز میں، بلکہ کافی سارے پیسز میں الگ الگ ہو کے پھٹ جائے گا آسمان، کیونکہ وہ اپنے حکم کا، اپنے پروردگار کا حکم مان لے گا، یعنی کہ وہ تابع ہے۔ جیسے کہتے ہیں سورج چاند ستارے ہر چیز اللہ کی تابع ہے، تو اس وقت جب اللہ تعالیٰ سورج چاند ستاروں کو جو بھی حکم دے گا قیامت کے دن، تم نے یہ کرنا ہے، تو پھر وہ اپنے پروردگار کے حکم کو مان لے گا، کیونکہ اس کا حق ہی یہی ہے، اس کا حق ہی یہی ہے کہ وہ اللہ کی فرما برداری کرتی ہے، چاہے یا نہ چاہے، کائنات کی ہر شے جو ہے وہ اللہ کی فرما برداری کرتی ہے، اور صرف انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے کر اس کو ایک آزمائش میں ڈالا ہے کہ اب تم دیکھو تم کرتے ہو یا نہیں۔ حکم تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سورج چاند ستاروں کو دیا ہے، اسی طرح ہم انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ایسا کرنا ہے اور ایسا نہیں کرنا ہے، لیکن وہ اپنی مرضی کے مطابق، چونکہ اس کو ایک اختیار مل گیا ہے، تو وہ اپنے غلط اختیار کا اپنا غلط استعمال کرتا ہے، تو اس کا یہ ہے۔ اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، یعنی کہ زمین پھیلا دی جائے گی، زمین کو کھینچ کر لمبا کر دینے کا مفہوم ہے مدت، یعنی کہ کسی چیز کو لمبائی میں کھینچ کے پھیلا دینا اور اسے لمبا کر دینا۔ جیسے کوئی فرض کرے ربر ہے، یا کوئی ایسا چنگم ہے، یا کوئی ایسے اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے، اس کو کھینچتا ہے انسان کافی لمبا جتنا کر سکتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ سایوں کو یا بادلوں کو لمبا کرتا ہے اور پھیلا دیتا ہے۔ سایہ بھی دیکھیں کہ کتنا لمبا ہو جاتا ہے، درختوں کا سایہ، کبھی وہی درخت تو وہی ہے، کبھی سایہ چھوٹا ہوتا ہے اور کبھی لمبا ہو جاتا ہے اور کبھی بہت لمبا ہو جاتا ہے۔ وہ سایہ خود سے کیسے ہوتا ہے؟ وہ سورج کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کو کھینچ کر جو ہے نا اس کو وہ بنا دے گا، زمین کو اللہ نے پہلے ہی پھیلا دیا اور لمبا کر دیا ہے، زمین پہلے ہی پھیلی ہوئی ہے،
اس دن صرف یہ ہوگا کہ سارے سمندر جو ہیں وہ خشک کر کے زمین میں شامل کر دیے جائیں گے۔ اس دن کیا ہوگا، سمندر کیا ہوگا، سمندر کو پھاڑ دیا جائے گا، سمندر خشک ہو جائے گا، کہیں پر ہے کہ سمندر میں آگ ہو جائے گی۔ اب الگ الگ طریقے سے یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ سمندر خشک کر کے زمین میں شامل کر دیا گیا ہے، جس سے زمین کا رقبہ جو ہے وہ اور بھی 4 گنا زیادہ ہو جائے گا۔ پھر پہاڑوں کو زمین بوس کر دیا جائے گا، زمین کے اندر چلا جائیں گے سارے کے سارے پہاڑ ایک دم نیچے، اس کی اونچی اور نیچی سب جگہ برابر کر دی جائے گی پہاڑوں کی۔ اسی طرح اس زمین کا رقبہ بھی جو ہے اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ اس زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں، قیامت تک جنوں کی تمام نسل کو یکجا اکٹھا کر دیا جائے گا، انسانوں کو بھی اور جنوں کے بھی۔ تمام انسان اور تمام جن کے ہوں گے جتنے بھی ان کے، وہ سب کے سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ یہی زمین میدان محشر بن جائے گی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ میدان محشر کے لیے اللہ اس زمین کے علاوہ کوئی دوسری زمین پیدا کر دے گا، کوئی اور دوسری زمین ہو جائے گی۔ کیسے ہو جائے گی؟ سمندر اتنا زیادہ، سارے سمندر خشک ہو جائیں گے، وہ بھی زمین بن جائے گی، جیسا کہ ایک دوسری جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح بتایا، اور بھی جگہ پر۔ اچھا، تو اب کیا ہے، ہمیں اس سے کیا سمجھ میں آتی کہ اتنی بڑی زمین ہے جہاں ہمیں تا حد نظر، ہمیں زمین کا آخری سرا تو نظر ہی نہیں آتا ہے، لیکن شاید یہ پوری زمین بھی شاید چھوٹی پڑ جائے گی، اتنے انسان ہوں گے وہاں پہ۔ تو اللہ تعالیٰ پھر وہ سمندر کو بھی حکم دے گا کہ تو بھی خشک ہو جا، اور وہ بھی زمین کے ساتھ شامل ہو جائے گی۔ پہاڑ جو گڑے میں ہیں، پہاڑوں کو بالکل کہہ دیا جائے گا کہ زمین کے اندر چلے جاؤ، اور پوری اس کو زمین کو صحیح کر دی جائے گی۔ تو یہ سب ہمیں اس سے پتہ چل رہا ہے کہ کیا کیا ہوگا اس آیتوں کے ذریعے سے، کہ جب زمین پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس میں ہے اسے باہر پھینک دے گی اور وہ خالی ہو جائے گی۔ یعنی کہ زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں مدفون ہیں، جتنی بھی چیزیں چھپی ہوئی ہیں، جیسے کہ مردے زمین کے اندر ہیں، تو وہ ساری چیزیں اور سب نکال کر باہر، اور یا پھر یہ کہ کوئی بھی چیزوں کے بھی، جو بھی چیزوں کے مطلب انسانوں کے کوئی بھی ذرے ہی ہوں گے نا قبر کے اندر، اس کی ہڈی کے برابر، مطلب ہڈی جو ہوگی ہماری ریڑھ کی ہڈی، ایک چھوٹا سا ذرہ کے برابر ہوگا وہاں پہ، وہ سب چیزیں جو ہے اندر سے نکل جائیں گی، اور ایک انسان تیار ہو کے باہر نکل جائے گا۔ وہ سب نکل کر باہر ہو جائے گی، اور سطح زمین جو ہے پھر پر لے آئے گی۔ اس طرح جو بھی معدنیات ہیں، تیل ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں پہاڑوں کے اندر چھپی ہوئی، تیل کے چشمے ہیں، جلنے والی گیسوں کے خزانے ہیں، سب باہر اگل دیں گے، سب باہر نکل آئیں گے۔ اب آپ سوچیں کہ گیس باہر نکل رہی ہے، سونا باہر نکل رہا ہے، تانبا باہر نکل رہا ہے، نمک باہر نکل رہا ہے، اسی طرح ساری گیس جتنی بھی چیزیں زمین کے اندر چھپی ہوئی ہیں، کوئلے ہیں، وہ سب تانبا ہے، ماربل ہے، سب چیزیں جو ہے باہر نکل کے باہر آ جائیں گی۔ اس طرح لوگوں کے اعمال کی جو شہادتیں ان کے اندر موجود ہوں گی، جنہیں موقع کی شہادت یا قائن شہادت کہتے ہیں، وہ سب بھی پوری کی پوری باہر آ جائیں گی۔ یعنی کہ آپ کے اندر جو بھی چیزیں تھیں، آپ نے چھپا کے رکھی تھیں، آپ نے چوری چوری کام کیا تھا، کسی کو پتہ نہ چلے، کسی کو نظر نہ آئے، وہ ساری چیزیں باہر آ جائیں گی آپ کی۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا، اس چیز کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں رہے گی اور دبی ہوئی بھی نہیں رہے گی، ہر انسان کا کیا دھرا جو اعمال ہوگا وہ بھی سب کچھ آ جائے گا سامنے۔ اور جب سے ہم بالغ ہوئے، بڑے ہوئے، اس وقت سے لے کر جب ہماری موت آئی، جتنا بھی ہم نے کچھ بات کی، کام کیا، اپنے وقت کو کیسے استعمال کیا، آج کا دن کیسے گزارا، کل کا دن کیسے گزارا، ہر روز کا اس کے اندر لکھا ہوا ہمارے سامنے آ جائے گا۔ تو وہ اس دن کون سا دن ہوگا؟ جب قیامت کے دن ہوگا۔ اب یہاں پر یہ ہے، اور جو زمین جو ہے اپنے اندر سے زمین کو پھیلا دی جائے گی، اور جو کچھ اس میں ہے باہر پھینک دے گی، اور وہ خالی ہو جائے گی، زمین خالی ہو جائے گی۔ وہ اپنے پروردگار کے حکم مان لے گی، اور یہی اس کا حق ہے۔ یعنی حق کیا ہے؟ کہ اللہ کے حکم کی فرما برداری کی جائے، اللہ کی اطاعت کی جائے، اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے۔ ہم انسانوں کے لیے اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت، یہی ہمارا حق ہے۔ حق اصل میں یہی ہے، لیکن اگر ہم اللہ کی بات کو مانتے ہیں، نہیں مانتے، کبھی مانتے کبھی نہیں مانتے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کبھی حق پہ چلتے ہیں، کبھی چھوڑ دیتے ہیں، کبھی چلتے ہیں، کبھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں اس طرح سے صحیح نہیں۔ اچھا، اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو کشاں کشاں، آہستہ آہستہ اپنے پروردگار کی طرف چلا جا رہا ہے۔ ہم سب اپنی زندگی میں آہستہ 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 ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں، یعنی کہ ہماری موت کے قریب ہم جانے والے ہیں۔ اب ہم پہلے کبھی 10 سال کے تھے، پھر 15، 20، 25، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، 100، تو اس کے بعد پھر کہاں جانا ہے؟ تو ہم کیا کریں؟ کشاں کشاں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا ہم کب بڑے ہو گئے،
ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم کیسے کتنے بڑے ہو گئے۔ تو اسی طرح انسان جو ہے نا آہستہ آہستہ کشاں کشاں اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے، یعنی قیامت کی طرف چلا جا رہا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اس سے ملنے والا ہے۔ بے شک ہم سب اللہ رب العالمین سے ملنے والے ہیں، زیادہ دن نہیں ہے دور، ہماری آنکھ بند ہو جائے گی تو ہم اللہ سے ہی ملیں گے، اور اللہ سے ملیں گے تو سب سے پہلے اللہ پوچھے گا یہی والی بات کہ کیا کر کے آئے ہو دنیا میں، عمر کن کاموں میں گزاری تھی، مال کہاں سے کمایا تھا، مال کو کہاں خرچ کیا تھا، اور اس طرح کے سارے سوالات ہوں گے، اپنے وقت کو کہاں کس طرح ہم نے ضائع کیا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ پھر اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تھا، پھر اس سے ملنے والا وہ اپنے پروردگار کی طرف جا رہا ہے، پھر وہ اس سے ملنے والا ہے، پھر جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو اس نے جلد ہی آسان حساب لیا جائے گا، اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ یعنی کہ اعمال نامہ سب سے پہلی بات ہے کہ ایک دائیں ہاتھ والے ہوں گے اور ایک بائیں ہاتھ والے ہوں گے، اور سورہ ہم لوگوں نے سورہ واقعہ میں پڑھا ہے نا کہ آگے والے ہوں گے اور ایک دائیں ہاتھ والے ایک بائیں ہاتھ والے۔ آگے والوں کا تو خیر کیا ہی کہنا ہے، اور پھر دائیں ہاتھ والے وہ بھی نعمتوں والی جنت میں ہوں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان سے آسان حساب لیا جائے گا، جلد ہی، سوری آسان نہیں، ان سے جلد ہی حساب لیا جائے گا۔ آسان حساب کیا ہوتا ہے؟ آسان حساب یہ ہوتا ہے جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری نکلے گا اور اس کی برائیوں کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا کہ تم نے فلانا برا کام کیوں کیا تھا، کیا تمہارے پاس اس کے لیے کوئی عذر ہے، بلکہ اس کے خطاؤں سے درگزر کر دیا جائے گا۔ جیسا کہ ہم نے حدیث میں ایک بات بتا رہی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جس شخص سے حساب لیا گیا وہ تباہ ہو گیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا کہ جس کو عمل نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا اس نے جلد ہی آسان حساب لیا جائے گا، جس کے دائیں ہاتھ میں ملے گا اس کے لیے آسان حساب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہت پیشی ہوگی، انہیں ان کے اعمال بتلا دیے جائیں گے کہ جس کے حساب کی تخفیف شروع ہوگی اور وہ تباہ ہو جائے گا۔ یعنی کہ رزلٹ تو وہیں پہ پتہ چل جائے گا جب اس کو دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ تو بخاری کی حدیث ہے یہ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سے آسان حساب لینا، اور وہ حساب کا دن ہوگا۔ اچھا، اور وہ خوش بخوش اپنے اہل خانہ کے ہاتھ میں اس کا عمل نامہ ملا ہے، اور کچھ لوگوں کو پیٹھ کے پیچھے سے لیں گے، وہ شرمندہ ہو کر، شرم سے پیٹھ کے پیچھے سے کہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے کہ میرا عمل نامہ مجھے کس ہاتھ سے مل رہا ہے، وہ پیچھے سے لیں گے، اور ایک دم سے ان کا حالت بہت بری ہوگی، ان کے کلوز چھائی ہوگی، چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہوگا، بالکل آنکھیں پتھرائی ہوئی ہوں گی، اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ اب میرا کیا ہونے والا ہے۔ تو یہ دنیا جو ہے نیکی کرنے کی جگہ ہے، یہاں پر نیکیاں کر لیں، قرآن سے جڑ جائیں، قرآن سے دل لگائیں، باقی دنیا سے دل نہ لگائیں، کیونکہ وہاں کیا اس سے بچ جائے گا انسان پھر، اور پھر اس کے بعد پھر اس کے پشت یعنی پیچھے سے دیا جائے گا، تو وہ ہلاکت کو پکارے گا۔ یعنی سورہ الحاقہ میں بھی فرمایا گیا کہ اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور یہاں یہ بھی فرمایا کہ پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ یہ دونوں باتیں بھی درست ہے۔ اس میں یہ ہے کہ بدبخت جو ہوں گے تو پہلے ہی ان کو معلوم ہو جائے گا کہ ان کا اعمال نامہ جو ہے بائیں ہاتھ میں دیا جانے والا ہے۔ جو گنہگار ہوگا اس کو پہلے ہی پتہ چل جائے گا کہ میرا اعمال نامہ کہاں سے دیا جائے گا مجھے، اور اس کو پھر بائیں ہاتھ سے دیا جائے گا، اس لیے کہ انہیں اپنے کرتوتوں کا پورا علم ہوگا، لہٰذا وہ اپنے بائیں ہاتھ پیٹھ کے پیچھے کر لیں گے۔ تو ہاتھ بلایا جائے گا کہ ہاں بھائی یہ لو بائیں ہاتھ نکالو، تو پیچھے کر لیں گے پیٹھ اپنے ہاتھ کو، کہ تاکہ اعمال نامہ پکڑتے وقت کم سے کم سامنے والوں کے سامنے ہماری رسوائی نہ ہو۔ کتنی ڈینجرس بات ہے نا، کتنی شرمندگی کی بات ہے نا، اگر ہماری کوئی حرکت یا کوئی ایسی چیز یہاں پر دنیا والوں کو پتہ چل جائے تو ہم کیسے شرم سے ڈوب جاتے ہیں، اور وہاں کیا ہوگا عالم، اتنے لوگ ہوں گے، اور خالی ہم یہاں پہ تو ڈوب کے نکل بھی جاتے ہیں نا، جو آج اگر ہماری شامت آئی تھی تو کل پرسوں ترسوں چوتھے ایک سال بعد 2 سال بعد تو نہیں یاد رہے گا، وہ چیز کو بھول جائے گا انسان، لیکن وہاں تو پھر اسی پر منحصر ہوگا کہ اگر الٹے ہاتھ میں ملا ہے تو وہ اب تو گیا، وہ آگ میں جا کے جلے گا، اور ابھی اس کو پوری سزائیں باقی ہیں اس کو ملنی، ابھی تو صرف اعمال نامے دیا گیا ہے الٹے ہاتھ میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا کرے اور ہمارے سیدھے ہاتھ میں ہمارا اعمال نامہ دیا جائے، تو وہ اس کی پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا، تو وہ ہلاکت کو پکارے گا، ہائے میں مر جاؤں تو اچھا ہے، ہائے میں مر جاؤں تو اچھا ہے۔ اور آپ لوگ کو پتا ہے کہ مرنا تو ایک ہی دفعہ ہوتا ہے، اور بار بار موت نہیں آئے گی،
اور وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا. وہ خدایا، بھڑکتی ہوئی آگ. بائیں ہاتھ والے کا اعمال نامہ پکڑنے کے بعد اسے اپنا سارا انجام نظر آنے لگے گا. لہٰذا وہ کیا کرے گا؟ موت کو پکارے گا، موت کو، اور مرنے کی کوشش کرے گا، مگر اسے موت کہاں میسر ہوگی. انسان اس دنیا میں مرنے پر مجبور ہے، اس دنیا میں جینے پر مجبور ہوگا. یہاں پر ہم سوچیں گے کہ مر جائیں گے نا تو میری جان چھوٹ جائے گی سب چیزوں سے، بیماری سے، اس سے، اس سے انسان کہتا ہے اللہ تو اس پر پردہ کر دے، یعنی بس اس کو اب دنیا سے اٹھا لے. تو یہاں پر تو ہم ایسا ہو جاتا ہے، لیکن وہ انہی خیالوں میں پڑا ہوگا کہ جہنم اسے اپنے قبضے میں لے لے گی اور اس میں وہ خود گر پڑے گا. اب اس کو ڈر لگ رہا ہے کہ اب ہم جہنم مجھے قبضے میں لینے والی ہے. اور بس اسی ایک لمحہ ہی ہوگا، کوئی اتنا لمبا چوڑا اس کو ٹائم تو نہیں دیا جائے گا کہ 10 منٹ کے بعد تمہاری باری آئے گی، 15 منٹ کے بعد یا 1 گھنٹے کے بعد یا 2 دن کے بعد. بس اسی وقت سے اس کو شروع ہو جائے گا عذاب دینا. اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں کہ فرشتے جو ہوں گے، اس کے 2 فرشتے ہوں گے، ایک اس کو ہانک رہے ہوں گے پیچھے سے، جیسے بکریوں کو پیچھے سے انسان ہانکتا ہے کہ چلو چلو آگے چلو آگے چلو، کسی بھی چیز کو تو وہ ڈر کے چل رہی ہوتی ہے. اور پھر اسی طرح وہ ایک فرشتے ہانک رہے ہوں گے اور ایک فرشتے جو ہے نا لوہے کی گز ہوگا، اس سے اس کو ماریں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو یہاں پر بہت ہی مطلب اس دن تو یہی ہوگا کہ ایک فرشتے جو ہے اس کو کچھ کہیں پر ہے کہ اس کو لوہے کی زنجیروں سے جکڑ کے اس کو گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے ہوں گے، کہیں پر ہے کہ پیشانیوں کے بل سے اس کو پکڑ کے، بالوں سے پکڑ کے، پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے ہوں گے. جو بدعت وغیرہ کرتے ہیں وہ اس قسم کے لوگ ہوں گے، جو اللہ کے رسول نے نہیں بتایا اور وہ خود کرتے ہیں اس طرح کا کام، وہ لوگ بھی ہوں گے. اسی طرح سے لوہے کا بہت لمبی لمبی چھڑی ہوگی ان کے ہاتھ میں، اس سے وہ اتنی زور سے ماریں گے. آپ کو پتا ہے فرشتے کا پر کتنا سخت ہوتا ہے، کتنی سب چیزیں ہوتی ہیں، اس سے ایسا ماریں گے، یعنی وہیں سے کام شروع ہو گیا، ابھی تو آگ میں بھی نہیں گئے. اللہ جلی من النار. آپ سب لوگ دعا مانگے اللہ تعالیٰ کسی بھی مسلمان کو آگ میں نہ ڈالے اللہ. تو اسے بھڑکتی بھی آگ میں جا پڑے گا اور اپنے اہل خانہ میں بڑا خوش تھا. یہ شخص جو اپنے گھر میں جو ہے بہت اپنے آپ کو وہ کرتا تھا، حرام اور حلال جو بھی طریقہ اسے من پڑتا تھا، وہ دنیا کا مال اکٹھا کرتا تھا، خود بھی عیش کرتا تھا، گھر والوں کو بھی عیش کراتا تھا. ایک مرد ہوتا ہے نا، شوہر ہوتا ہے یا باپ ہوتا ہے یا بھائی ہوتا ہے، وہی کما کے لے کر آتا ہے. اگر اس نے غلط طریقے سے کمایا حرام تو اس نے اپنے سارے بیٹوں کو وہی کھلایا یا اپنی فیملی کو وہی کھلایا. اس کی زندگی اللہ کی سے ڈرنے والوں سے بالکل مختلف تھی، اور اس کو بے فکر ہو کر وہ خوب ایسے غلط قسم کے مال لے کر آتا تھا گھر پہ، کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتا نہیں ہے. جو بھی انسان اللہ سے نہیں ڈرتا ہے تو وہ پھر وہ نیکی کی اس طرح سے مطلب آگے نہیں بڑھ سکتا ہے جب تک اللہ سے نہ ڈرے. اور ہمارے گھر والوں کو کی محبت میں ہمیں کہیں بھی فتنہ اور آزمائش کے سبب نہ بن جائے، وہ اسے ڈر رہا تھا. بھڑکتی آگ میں وہ اپنے اہل خانہ سے میں بڑا خوش تھا پہلے تو، لیکن اس نے سمجھ رکھا تھا کہ وہ قطعی میرے پاس لوٹ کر نہیں آئے گا. وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ گھوم کر اسی جگہ واپس آ جانا جہاں سے چلا تھا. وہ اس لفظ کے معنی میں 2 باتیں بنیادی طور پر پائی جاتی ہیں. ایک پہلی چیز ہے کہ گھومنا، یعنی کہ رجوع کرنا، رجوع کہتے ہیں، یعنی پانی ہو یا حوض ہو، اس میں انسان گول گول گھومتا ہے یا کوئی ڈنڈے کو گھماتا ہے گول گول سا، اس طرح جیسے چرغی مطلب چرغا کاٹتے ہیں گول گول سا. یعنی اس کے خیال تک بھی یہ نہیں تھا کہ دنیا کے مختلف اقسام کے دھند کے بعد بالآخر مجھے اپنے پروردگار کے پاس ہی پہنچنا ہے. وہ سب نے کبھی سمجھا ہی نہیں تھا کہ مجھے اللہ کے پاس واپس جانا ہے. اور پھر اس کے بعد اس کے پروردگار اسے دیکھ رہا تھا. بس میں شام کی سرخی کی قسم کھاتا ہوں اور رات کی جب کہ وہ سمیٹ لیتی ہے اور وہ چاند کی جب وہ کامل ماہ کامل بن جاتا ہے، یعنی کہ اس کی پیدائش ہاں سے لے کر موت تک کے کارناموں پر اللہ تعالیٰ کی نظر تھی. اس کی پیدائش سے لے کر موت تک کے جو بھی کارنامہ اس نے کیا ہے سب اللہ کی نظر میں تھی. اس کی روح کہاں آئی؟ بدن کے بدن کس چیز سے بنا؟ پھر وہ پیدا ہو کر کیسے اعمال بجا لایا؟ مرنے کے بعد اس کی روح کہاں گئی؟ بدن کے اعضاء بکھر کر کہاں کہاں پہنچ گئے؟ یہ سب باتیں اللہ کی نگاہوں میں تھی، اور یہ بات اللہ کی حکمت اور اس کے انصاف کے خلاف تھی کہ جسے اعمال وہ جیسا وہ اعمال کر رہا تھا ان کو نظر انداز کر دینا اور اس سے کوئی مواخذہ نہیں کرنا. تو یہاں پر کیا بات بتائی جا رہی ہے؟ وہ اس دن پروردگار اسے دیکھ رہا تھا. بس میں شام کی سرخی کی قسم کھاتا ہوں. اور یہ ساری قسم اللہ تعالیٰ پھر کھاتے ہیں، یعنی سورج جب طلوع ہونے کے بعد سب انسان تلاش معاش کی خاطر اور دوسری چرند پرند اپنے گھروں سے باہر نکل جاتے ہیں، اور جب رات آتی ہے تو سب آرام سے اپنے اپنے گھروں میں واپس لوٹ آتے ہیں.
تو یہی جو ہے نا وصف اس کا مفہوم ہے، یعنی کسی چیز کا اپنے منتشر اجزاء کو اکٹھا کر دینا اور پھر سمیٹ لینا، اپنے کسی بھی چیز کو منتشر کر دینا، پھیلا دینا، ادھر ادھر بکھیر دینا، اور پھر بعد میں اس کو ساروں کو سمیٹ لینا۔ اسی طرح ہم دنیا میں آئے بکھر رہے ہیں، ادھر بڑے ہوئے، جوان ہو رہے، بوڑھے ہو رہے، یہ ہو رہے، وہ ہو رہے، اس کے بعد ہم سمٹ کر پھر اپنے رب کی طرف چلے جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد اور وہ ماہ کامل بن جانا، یعنی کہ اس کا معنی ہے کہ اس چیز کے سب اجزاء جو ہے ایک جگہ جمع ہو جائیں گے اور وہ مکمل ہو جائے گی۔ یعنی چاند جو ہوتا ہے جیسے بڑھتا ہے گھٹتا ہے، پھر وہ پورے کا پورا چاند بن جاتا ہے، یعنی وہ گھٹے گا بڑھے گا، تھوڑا اوپر تھوڑا نیچے، ایسے ویسے کرتے کرتے، لیکن وہ پورے کا پورا پھر ایک دم صحیح ہو جائے گا۔ تو یہاں پر یہ ساری مثالیں بتائی جا رہی ہیں۔ بس اس کو میں یہیں پر رکھتی ہوں۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله، أسألك جنة الفردوس وأعوذ بك من النار، ربنا أتمم لنا نورنا فاغفر لنا إنك على كل شيء قدير، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔